مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں بولتے تھے، اللہ سے ہونے کو بولتے تھے۔ ہمارے حضرات آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے واہ واہ ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، فلانے نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اچھی بات کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ میرا یقین کتنا بنا ہوا ہے، اس لیے کہ فیصلہ یقین پر ہوگا، اور یقین بنتا ہے محنت سے، وہ محنت کہ جس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ انہوں نے کیسے محنت کی، صحابہ کو کیسے تیار کر دیا، صحابہ کی یقین پھر کیسے بن گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں جو یہاں پہ جمع کرنے کا تھوڑا سا موقع دیا ہے، یہ یقین کے لیے ہے کہ ہمارا یقین، ایمان، اخلاص یہ ہمارے اندر آ جائے، ورنہ زندگی گزر جائے گی اور گزر رہی ہے۔ بغیر یقین کی زندگی گزاریں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اور تھوڑا سا یقین کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ طے کر لے کہ کوئی بھی کچھ ہو جائے، ہمارا یقین اللہ کے ذات پر ہو بس۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے مسئلے کسی اور کے ساتھ حل ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ مسئلے ٹھیک ہوں گے ہمارے یقین کی بنیاد پر۔ مولانا عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ آ کر حضرت سے فرمایا کہ حضرت جی آپ ایسے کرو، یہ حکومت والوں سے کہو کہ ہمارے لیے شریعت کا نظام نافذ کرے، کہ ہمارا سارا نظام شریعت کے مطابق ہو۔ تو مولانا نے فرمایا کہ شریعت ہر ایک آدمی سے، یعنی ہر ایک آدمی اپنی زندگی شریعت کے موافق گزارے، دوسرا کسی کے بارے میں کیا کہے گا۔ اور فرمایا کہ اگر حکومت سے یہ کہے کہ ہمارے لیے شریعت کا نظام نافذ کرے تو دو مثالیں دیے۔ ایک تو یہ دیا کہ حکومت سے یہ کہنا کہ ہمارے لیے شریعت کا نظام نافذ کری، یہ ایسا ہے جیسے کسی ناپاک یعنی جنبی آدمی سے کہے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائے، تو جنبی آدمی تو کبھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ایسے ہی حکومت سے یہ توقع رکھنا کہ ہمارے لیے شریعت کا نظام نافذ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک آدمی اپنے اندر یہ شریعت کا نظام نافذ کرے، دوسرا کسی کے بارے میں کچھ نہ کہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک شہین باز، بڑا اچھا پرندہ ہے، وہ پالا ہوا تھا، بڑا اس کو خیال کرتا تھا، بڑا اس کو جو ہے نا نازوں کے ساتھ، بڑا خوراک، بڑے اچھی طریقے سے اس کا پرورش۔ ایک دن وہ باز وہاں سے بادشاہ کے گھر سے اڑ کر ایک بوڑھیا عورت تھی اس کے گھر میں بیٹھ گیا۔ اب بوڑھی عورت نے اس باز کو دیکھا کہ اس کا چونچ کتنا ٹیڑھا ہے، اس کے ناخن کتنے ٹیڑھے ہیں، اس کے پر کتنے بڑے بڑے ہیں، کیا مشکل سے وقت گزار رہے۔ تو کینچی اٹھا کر اس بوڑھیا نے اس شہین کے، اس باز کے چونچ کو کاٹا کہ خوراک مشکل سے کرے گا، اس کو چونچ تو بہت ٹیڑھا ہے۔ پھر تھوڑے دیر بعد اس کے ناخنوں کو کاٹا کہ مشکل سے پیر چلے گا، پھر پروں کو کاٹا، یعنی بالکل اس باز سے الو بنا دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ باز تو فلانی بوڑھیا کے گھر میں ہے۔ جب بادشاہ کے پاس اس باز کو لایا گیا تو دیکھا، بادشاہ نے باز سے کہا کہ خدا کے بندے، جس کے پاس تیری قدر تھی وہاں رہا نہیں، جو تیری قدر کو پہچانا نہیں اس نے تیرے اوپر یہ حال کر دیا۔ تو فرمایا کہ اگر حکومت ہمارے لیے شریعت کا نظام نافذ کرے گا تو وہ ایسی کرے گا دین کے ساتھ جیسے اس بوڑھیا نے باز کے ساتھ کیا۔ یہی کہے گا کہ بھائی عصر کی نماز کو بیچ سے نکال دو، یہاں لوگ تکے ہوتے ہیں، یعنی کام سے آتے ہوتے ہیں، اور اس طرح صبح کی نماز کو بیچ سے نکال دو، لوگ آرام کرتے ہیں، تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہر ایک آدمی سے متعلق ہے دین، ہر ایک آدمی دین کے مطابق زندگی گزارے، یہ اصل ہے، اور یہ دین ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جتنے ذمہ داری کی بنیاد پہ کریں گے تو اتنا اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔
تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم طے کر لیں کہ یہ دین ہم سب کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کی بنیاد پہ کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں جو کام دیا ہے یہ بہت اونچا کام ہے، ان نبیوں کا کام ہے۔ ہم 24 گھنٹے گناہوں کے اندر لت پت ہے، اور ان نبیوں کا کام، نبی جو ہوتے تھے وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہستیاں، معصوم، فرمایا کہ نبیوں سے آنکھ کے چپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں ہوا، اللہ کی نافرمانی نبیوں سے نہیں ہوا، اور اللہ پاک نے پھر ہمیں نبیوں والا کام دیا۔ ہمارے استاد محترم مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ہو کہ امتی کام کرے نبیوں والا، کتنی بڑی نسبت ہے، اور اس نسبت سے انسان کی کتنی بڑی ترقی ہو جاتی ہے۔ ایک ہی شے ہوتا ہے لیکن نسبت بدلنے سے اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ اب اینٹ ہے، اینٹ بٹی میں پکتے، ایک ہی میٹی ہے، ایک ہی آگ ہے، ایک ہی مزدور ہے، سب کچھ ایک ہی، لیکن ایک اینٹ باتھ روم میں لگ جاتی ہے اور ایک اینٹ گھروں میں لگ جاتی ہے، اور اسی کی ایک اینٹ مسجد میں لگ جاتی ہے، تو کتنا مسجد کے ساتھ اس کے نسبت لگ گیا اور کتنا قیمتی ہو گیا۔ ایسی ہی ہماری نسبت نبی والے کام کے ساتھ ہے کہ نبی کتنی برگزیدہ ہستی تھی، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ ان کے اندر ایک کوڑن ہوتا تھا، وہ غمگین رہتے تھے کہ جب نبوت ملا تو اس کے بعد کبھی انہوں نے چین سے زندگی نہیں گزاری۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک دو باتوں کے اندر تھوڑا سا ہم غور کریں کہ اللہ جل جلالہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو رفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اور رفع رسانی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے منع کرنا۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھنا۔ اس آیت کے اندر ایک عجیب بات ہے، دیکھو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہاں پہ اللہ جل جلالہ نے امر بالمعروف کو پہلے بیان کیا، ایمان کو بعد میں بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امر بالمعروف ہوگا تو ایمان کے اندر زیادتی آئے گی، جب امر بالمعروف نہیں ہوگا تو ایمان وہی کی وہی ہوگا۔ دوسری بات، یہ امت بہترین امت کیوں ہے؟ حالانکہ پہلے امتوں کی عمر دے کے وہ بھی بڑے، اور ان کی طاقت دے کے وہ بھی، سب کچھ کے اعتبار سے دنیا کے لحاظ سے وہ اس امت سے بڑے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے کسی امت کے بارے میں خیر کا لفظ نہیں کہا۔ اس امت کے بارے میں جو خیر کا لفظ ہے وہ صرف اور صرف اس کام کی وجہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہی اس کام کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے بھی خیر الامم کے القاب مل جائے تو وہ یہ کام کرے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دعوت ہم سب کی ذمہ داری ہے، دعوت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس دعوت کے ذریعے سے، اس دعوت کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں بھی تھوڑا سا موقع دیا 7 مہینے کی جماعت میں جانے کا۔ ابھی جوڑ پر ہماری واپسی ہو گئی 13 فروری کو، وہاں سے کراچی، اور پھر جوڑ پہ دعا ہو کے ہماری واپسی ہو۔ ہمارے کوہاٹ محمد زئی کی جماعت تھی، 8 ساتھیوں پر مشتمل۔ ہماری تشکیل کیمرون، افریقہ ملکوں میں کیمرون، 13 گھنٹے جہاز میں سفر تھا۔ تو براہ راست کیمرون جانے کا یعنی ویزا نہیں ملتا تھا، ہمیں تاشات کے راستے سے بائی روڈ جانا پڑا۔ پہلے تاشات گئے، جس کو انگلش میں چاٹ کہتے ہیں۔ تاشات میں ہم نے 1 مہینہ کام کیا 4 مسجدوں میں۔ اللہ کے فضل سے وہاں 4 مسجدوں میں 6 جماعتیں
सरोजे के और कुछ साथी 4 महीने चिल्ले के और 28 साथी पाकिस्तान में जो पिछला इज्तिमा गुजर गया वहाँ इज्तिमा के लिए आए। फिर वहाँ से हम कैमरून गए। कैमरून का वीज़ा हमें मिला 3 महीने का और कैमरून बाय रोड सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम निकले थे हाईएस में, तो ईशा से थोड़ी देर पहले हम पहुँच गए। पूरा दिन सफ़र किया तो वहाँ मरकज़ में पहुँच गए। 2-3 दिन मरकज़ में ठहरा। फिर हमें वहाँ इलाके वालों ने मशाइख ने जो तश्कील कैमरून से यानी रायवेंड से जो तश्कील मिला था जिस इलाकों में, वहाँ जमातें नहीं जाती थी, जमातों के लिए थोड़ी सी रुकावट थी। और हमारी जमात 8 साल के अंदर दूसरी जमात थी जो कैमरून चली गई। 8 साल जमातें थोड़े अहवाल की वजह से बंद हो गए थे। 2022 जनवरी में एक पेशावर की जमात गई थी और उसके बाद हमारी जमात। तो अल्लाह की फ़ज़ल से वहाँ पे 5 शहरों के अंदर अल्लाह पाक ने काम करने का मौका दिया। 27 मसाजिद में हमने काम किया। और कैमरून के अंदर थोड़ी सी काम की कमज़ोरी है, इसलिए कि जहाँ भी जमातें नहीं जाती वहाँ थोड़ी कमज़ोरी हो जाती। तो 5 शहरों के अंदर काम। एक शहर जहाँ कैमरून मरकज़ है मरवा, वहाँ के 8 मस्जिदों में काम किया। और इसी तरह फिर दूसरी शहर में हम गए 270 किलोमीटर दूर था। 2 मस्जिद सिर्फ हमें दिए। 270 किलोमीटर हम गए, वहाँ सिर्फ 2 मस्जिद। वहाँ 2 मस्जिदों में अल्लाह पाक ने काम करने का मौका दिया। फिर तीसरी शहर चले गए, वो 270 किलोमीटर था, 220 किलोमीटर। वहाँ पे कुछ मस्जिदों में काम किया। टोटल 27 मसाजिद में काम किया। और 27 मसाजिद में अल्लाह की फ़ज़ल से 30 जमातें सरोज़े की और 21 जमातें चिल्ले और 4 महीने की। और 60 आदमियों ने इरादा किया पाकिस्तान में आने के लिए जोड़ पर। तो उसमें 43 साथी आए हुए थे। जोड़ में हमारी मुलाकात हो गई उन सब के साथ, बड़ी खुशी हो गई उनको। और बाकी उनके वीज़े के इंतज़ार थे, वो आएंगे। और वहाँ पे कैमरून में 30% मुसलमान है, 70% गैर मुस्लिम है। लेकिन उन लोगों के अंदर जो सिफ़ात हमने देखे वो ज़बान पे आ नहीं सकते। बड़े अजीब सिफ़ात उनके अंदर थे। एक तो ये कि वो लोग पाकिस्तान से बड़े मुतासिर है। जिससे बात करते तो दुआ करके फ़ौरन रो जाते कि हमारे लिए दुआ करो, हम पाकिस्तान चले जाएं। हम अपने साथियों से अर्ज़ कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में आएंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होगा। और वहाँ के जो मुसलमान है, एक जगह हमने पूछा कि यहाँ मुसलमान कितनी फ़ीसद नमाजी है, तो वहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि ये फ़ीसद यहाँ नहीं चलता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। वहाँ किसी को नमाज की दावत नहीं देंगे कि भाई मेहरबानी फरमा कर अज़ान हो गई है, अब आ जाओ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। ये बात उनके अंदर नहीं है। तहज्जुद के वक़्त उनको अज़ान यानी तहज्जुद का लिए भी अज़ान दे देते हैं। और तहज्जुद के वक़्त से लोग नमाज में आना शुरू कर देते हैं। मस्जिद नमाज यानी नमाज के वक़्त मस्जिद भर जाती है। और जुमे की नमाज 10 बजे से लोग शुरू होते हैं। फिर सड़कों पे रास्तों पे लोग खड़े होते। वहाँ के जो टैक्सी है वो मोटरसाइकिलों पे सवारी करते हैं, टैक्सी इधर उधर ले जाते। हर मुसलमान टैक्सी ड्राइवर यानी मोटरसाइकिल ड्राइवर जो मुसलमान हो उसको उसके पास मोटरसाइकिल की टैंकी के ऊपर जनामाज होता है। जहाँ नमाज का वक्त होकर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लें। हर गाड़ी के अंदर जनामाज पढ़ा रहते हैं। और एक बात उनके अंदर दूसरी है कि जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। बहुत कम शाज़ व नाज हमने ये देखा होगा कि वो एक आदमी आकर नमाज के बाद जमात के बाद उसने अपनी नमाज पढ़ी होगी। अगर दो आदमी हैं तो वो भी जमात कराते हैं। छोटे छोटे लड़के
جب جماعت ہو جاتی تھی تو وہ مسجد کی پچھلے حصے میں کھڑے ہو کے اور جماعت کراتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے. ایسی ان کے اندر یہ اللہ پاک نے صفات رکھی ہے. اور دوسری بات ان کے اندر قناعت، تھوڑی سی چیز پر گزارا کرتے. ہماری جیسی نہیں ہے کہ ایک مہینے کا راشن پڑا ہوگا بس پھر بھی پریشان ہو گیا ابھی کہاں سے آئیں گے. ہمارے ایک ساتھی نے ایک آدمی کو، ایک لڑکے کو چاول زیادہ ہو گئے تھے، اس کو دے دیے. تو وہ وہاں بیٹھے، قریب لڑکے کھیل رہے تھے مسجد کے ساتھ، غالباً 15 یا 16 لڑکے تھے. وہ ایک پلیٹ چاول کے لیے سب کو بلایا. تو ہمارے ساتھی نے ایک نے تھوڑا سا اس کو کہہ بھی دیا کہ ایک پلیٹ چاول ہے، تم نے سب کو بلایا. لیکن وہ اتنی سی چیز میں بھی دوسروں کو شریک کرتے. اور ہمارے کبھی اکرام جب کر لیتے تو خود کھانے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. آخر میں ہم سے جو بچ جاتا تو وہ. اور ان کے اندر یہ صفت کہ فلانے کے پاس اتنے پیسے ہیں، فلانا بڑا مالدار ہے، فلانے کا یہ گاڑی ہے، فلانے کا وہ ہو گیا ہے، وہ ان کے ہاں تذکرے نہیں چلتے. ایسے اللہ نے ان کے اندر یہ صفات رکھی ہے. بس خود اپنی قناعت، اپنی جو کچھ ہے اس پر گزارا ہے، جو اللہ نے دیا اس پر اس کا گزارا ہے. بس دوسروں کے بارے میں دنیا کے اعتبار سے حریص نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، اور بار بار یہ بات ہمیں کہتے تھے کہ ایک تو پاکستان والوں کو ہمارا سلام کر دینا، جو مل جاتا وہ یہ کہتے. اور دوسرے ہی کہتے تھے کہ پاکستان والوں سے کہہ دو کہ ہمارے پاس جلد سے جلد آ جائے. اس لیے کہ 8 سال جماعتی نہیں گئی تو خود سوچیے 8 سال ہمارے علاقے میں جب ایک مہینہ جماعت نہیں آتی ہے تو کتنی اعمال کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. جماعت کے آنے سے اعمال کے اندر بڑھوتری آتی ہے، تھوڑا سا جذبہ ہو جاتا ہے، تعلیم میں زیادتی ہو جاتی ہے، مشورے میں ساتھی زیادہ بیٹھنا شروع کر دیتے. جب ایک جگہ 8 سال جماعت نہ جائے تو وہاں کتنی کمزوری ہوگی. تو اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، نیت کر لے کہ اللہ پاک نے یہ جو کام دیا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اپنی جیب پر نظر نہ لائیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کیسے جاؤں. جو اللہ پاک کو اپنا طلب دکھائے گا اللہ پاک اس کو ضرور لے جائے گا. جو اللہ پاک کو سچی طلب ایک دفعہ دکھا دے، اللہ پاک بڑا غیرت مند ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ایسی جگہ سے بندوبست کرے گا کہ تم حیران ہو جاؤ. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کل جماعتوں میں نکلتے ہیں. اکثر ایک بزرگ سے سنا کہ اکثر جو جماعتوں میں نکل رہے سفروں میں جاتے ہیں، اندرون سالوں میں جاتے ہیں، اس میں سے 60% 65% غریب لوگ ہیں. اللہ پاک ان کو بندوبست کر دے. تو اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم طے کر لیں کہ ایک دعوت والا کام جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری کی بنیاد پہ کریں گے تو اللہ پاک سب کچھ مسئلے حل کریں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جس کا یقین یہ نہ ہو کہ مجھے اس کام کے ساتھ میرا اللہ پاک پرورش نہیں کریں گے تو وہ اپنی یقین کی فکر کرے تو بڑے نقصان میں جا رہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم غریبوں کی وجہ سے اللہ پاک پوری مجمع کو کھلاتے ہیں. اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک مجھے اس دعوت ہی کے ذریعے سے پال رہے. دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یقین اللہ پر آ جائے، اور اللہ جل جلالہ پر یقین آنے سے کیا ہوگا؟ سارے اسبابوں کا یقین دل سے نکل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر اس بات کی محنت کی، اسباب کا یقین دل سے نکالا. اب کیسے نکالا؟ ایک موقع پر ایک صحابی آ کر عرض کر یا رسول اللہ، جب جنگ خیبر ہوئی، خیبر فتح ہوا اور لوگوں نے مالی غنیمت نکال دی، ہر ایک آدمی نے جو زیادہ سامان تھا اس کو بیچنے لگا اور جو ضرورت کے سامان تھا اس کو خریدنے لگا، تو مال تجارت کے اندر اس کے اندر غنیمت کے مال میں مجھے سب سے زیادہ نفع ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا نفع ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ،
میں زیادہ یعنی جو زائد مال تھا اس کو بیچتا رہا اور ضرورت کے مال کو خریدتا رہا، تو اس میں مجھے 300 اوقیہ چاندی کی بچ گئی، جو آج کل کے کتنے لاکھوں کے پیسے بنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ واہ جی ماشاءاللہ بڑا نفع کر لیا، کیا فرمایا کہ اس سے بہتر نفع تجھے نہ بتاؤں؟ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ضرور بتائے۔ فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ فوراً اس کا ذہن دنیا کی چیزوں سے ہٹا کر اعمال پہ لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے کو چیلے رہتے تھے، اور پانی لانے کی وجہ سے مشکیزے کی رسی کی نشانیاں بدن پر اور بڑے تھکاوٹ والے کام۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، ایک غلام مانگو، آپ کو دے دیں گے، آپ کے کام میں اس کے تھوڑا سا ہاتھ بٹھا دیں گے۔ وہ وہاں جا کر کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن نبی علیہ السلام آ کر فرمایا، اے فاطمہ کل کسی کام کے لیے آئی ہوئی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کام کار کی وجہ سے بڑی تھکاوٹ میں ہوتی ہے، کل آپ کے پاس غلام آئے ہوتے، ایک غلام مانگ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ میں تجھے غلام سے بہترین چیز ایسی بتاؤں کہ تو اگر وہ کرے گا تو تیری ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی؟ یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا کہ جب سونے کے لیے لیٹ جاؤ گے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرو، اپنے بدن پر چھوف کر سارے تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ یعنی فوراً اعمال کی طرف ان کی زندگی۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو محنت ہوا وہ اعمال اور ایمان اور یقین کا ہوا۔ ان کا یقین ایسے بن گیا، ان کے اعمال ایسے بن گئے کہ ان کے ذریعے سے مسئلے حل کرتے۔ ایک صحابی آ کر نماز پڑھ لیا مسجد 2 رکعت اور نفل نماز۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صحابی نے جو نماز پڑھ لیا اللہ سے کیا مانگ کے گئے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب پتہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ہاں گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا، اللہ سے نمک مانگنے آئے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اعمال کے ذریعے سے مسئلے حل ہوتے، اور یہ اعمال کے ذریعے سے مسئلے کیوں حل ہوتے کہ ان کو اعمال کے اوپر، ایمان کے اوپر محنت ہوا تھا، ان کے دل ایسے اللہ کی ذات سے متاثر ہوئے تھے اور اللہ کی رسول کی بات سے ایسے متاثر ہوئے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہو کے رہے گا۔ قرآن میں اللہ پاک نے جو سب سے پہلے سورت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور سب سے پہلے صفت کیا بیان کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی غیب پر یقین، اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین۔ ایک ہوتا ہے مشاہدے کا یقین، آنکھوں سے دیکھنے کا یقین، یہ آج کل سب ہم آنکھوں کے ہونے یعنی جو نظر آتے ہیں اس پر سب کچھ قربان کرتے، لیکن جو غیب ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس پر محنت مشکل ہے۔ ایک صحابی نے کسی موقع پر ایک خط لے کر مکہ والوں کے ہاتھ میں، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمان صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حملے کے ارادے تیاری کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ صحابی جنگ بدر میں شریک تھے، اور جنگ بدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی اگلی پچھلی سارے گناہ معاف، اور وہ خط بھی کسی وجہ سے لکھا تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اکثر صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، ان میں اکثر ان کے رشتہ دار مکہ میں رہتے تھے، ان کے مال، ان کے کھیتی، ان کے جو بھی کچھ تھا ضرورتوں اور رشتہ دار پورا کرتے تھے۔ لیکن اس صحابی کی بچی، بیوی، مال سب کچھ مکہ میں تھا،
اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ ان کے دیکھ بھال کرے، ان کی پرورش کرے۔ اس بنیاد پر انہوں نے خط لکھا تاکہ مکہ والوں کے اوپر میرا ایک احسان ہو جائے، اس کی وجہ سے میرے بچوں کے خیال دیکھ بھال کرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فلانی صحابی نے ایسے خط لکھا اور ایک عورت کو دیا، اور وہ عورت ابھی روضہ مقام پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود، ایک اور صحابی سے فرمایا کہ جا فلاں مقام پر ایسی عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، چیٹھی ہے، وہ لے کر آ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بڑے تیز رفتار کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ وہ عورت کو وہاں پا لیا، اس عورت سے کہا کہ خط دے دو۔ اس عورت نے بڑے بانی کیے کہ نہیں ہے میرے پاس۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دھمکی دی، یا تو خط دے دو، اگر خط نہیں دو گے تو میں ابھی یہاں پہ تجھے ایک ایک بوٹی کر کے تجھے حضور کے سامنے حاضر کروں۔ تو اس نے اپنے بالوں سے خط نکال کر دے دیا، اور پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ ان کو اس بات پر یقین تھا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس دعوت کے ذریعے سے اللہ پاک کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہمارے لیے یعنی ہماری دین کی محنت کرے گا، ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ ہدایت کے راستے، اس لیے فرمایا کہ ہدایت کا ذریعہ بننا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی کسی دوسرے کی وجہ سے دین پر آ جائے، یہ بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس دعوت کی محنت کو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کی بنیاد پہ کریں گے تو اللہ پاک ایسے فیصلے فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو دعوت کے کام میں لگے گا، اللہ پاک اس کو بادشاہوں کی طرح نہیں پالے گا بلکہ نبیوں کی طرح پالے گا۔ بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے لیتا ہے، لوگوں پہ لگاتا ہے۔ نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی اپنی طرف سے لوگوں پہ لگاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا۔ یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، بہت تھوڑی سی وقت زندگی گزر جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ خواہشات کی وجہ سے گناہ نہ کیا کرو۔ خواہشات تو ختم ہو جائیں گے، 5-10 منٹ ہو جائیں گے، لیکن اس گناہ کا اثر باقی رہے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی کو نہ چھوڑو۔ اب مشقت تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس نیکی کا جو اجر ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے یہاں پہ جمع ہونا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ تبلیغ یہ آنے کا نام نہیں ہے، تبلیغ لانے کا نام ہے۔ ہم اپنے ساتھ ایسے ایک ترتیب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے محنت کیا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے لمبا جو سفر ہے وہ تبوک تک ہے۔ تبوک سے زیادہ دوسری جگہوں پہ نہیں گیا، لیکن ایسے مجمع کو تیار کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ وہ مجمع پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ہم بھی ایسی محنت کریں۔ ہم خود نہیں جا سکتے، ہم خود جو ہے نا کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتے، لیکن ایسے ساتھیوں کو تیار کریں کہ وہ کل پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ مجمع ہم شب جمعے کے لیے اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمارا مجمع 100% دعوت پر آ جائے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا جو ذہن ہے، مزاج ذہن، یہ بھی دیانہ ہو، یہ بھی دیانہ ہو۔ ہمارے اندر ایک فکر ہو، ایک کڑن ہو، ایک غم ہو ہمیشہ کے لیے، کیسے پوری دنیا کے انسان، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی وہ دین کی محنت والا بن جائے، اور ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سارے طے کریں کہ ہر ایک آدمی جو ہمارے حضرات کی طرف سے ترتیب ہے دعوت کا، روزانہ کے اعتبار سے خصوصاً یہ جو مجمع ہے یہاں پہ فضولیات میں وقت نہ لگائے۔ اب یہاں پہ بیان تھوڑی دیر ہو جائے گا، پھر مغرب کے بعد ہو جائے گی، پھر عشاء کے پھر وقت ہمارے پاس زیادہ ہوتے، پھر 2 آدمی ادھر بیٹھے تو ادھر بیٹھے گپ شپ لگاتے رہیں گے، وقت تو گزر جائے گا۔
ابھی بھی فرمایا پیر صاحب نے کہ شب جمعے میں اگر صرف بیان سننا ہو، بیان کرنا مقصود ہو، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ شب جمعہ نہیں ہے، بلکہ شب جمعہ تو اعمال کا، دعوت کا، لوگوں کے ذہن بنانے کا۔ آج ہمارے ذہن سارے غلط چیزوں سے متاثر ہے، ہمارے دل غلط چیزوں سے متاثر ہے، وہ سارے اثرات کو نکال کر ایک اللہ کی ذات کا اثر دل میں بٹھانے کے نام شب جمعہ ہے۔ تو اس کے لیے میں بھی طے کر لوں، آپ حضرات بھی طے کر لو کہ انشاءاللہ جب تک اللہ پاک نے موقع دیا ہو دعوت کے ساتھ ہمارا نسبت ہو۔ اس لیے فرمایا کہ مومن یہ فارغ نہیں ہوتا، مومن تو ہمیشہ کام میں ہوتے، یا تو ہجرت میں ہوتے، یا نصرت میں ہوتے، یا اس کے تقاضوں میں ہوتے۔ ہم ایک تقاضے سے فارغ ہو کر دوسرے میں لگ جائیں، دوسرے سے فارغ ہو کر تیسرے میں لگ جائیں۔ اگر ہم فارغ ہو جائیں گے تو شیطان دشمن ہے، پھر ہمارے اوپر اٹیک کرے گا، اور ایسے اٹیک کرے گا پھر وہ اعمال سے جو ہم کرتے رہیں گے وہ ہمارے سے ضائع کریں گے۔ تو ساری انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، ایک دوسرے کو دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری، اور دعوت سے ایمان بنے گا۔ مولانا احمد لاڈ صاحب ہمارے حضرات میں سے وہ فرماتے ہیں کہ ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ۔ فرمایا کہ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے۔ جب دعوت دیں گے تو ایمان بنے گا، جب دعوت نہیں دیں گے، اس لیے ابھی بھی فرمایا پیر صاحب نے کہ نفی اس بات کے بعد ہمیشہ کے لیے کریں، لگاتار نفی اور اس بات کہ اللہ سے ہوتے، اللہ کے غیر سے جتنی چیزیں ہیں وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے نظروں پہ جو کچھ آتے ہے وہ سارا نظروں کا دھوکہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب کچھ جیسے اللہ جل جلالہ مخلوقات کا خالق ہے، ایسی حالات کا بھی خالق ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے سارے حالات آتے ہیں، وہی اللہ پاک سے ان حالاتوں کو حل کرے۔ تو سارے انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، خود بھی نیت کرے اور اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کرے۔ جب تک دعوت ہوگا تو انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ دعوت کے ذریعے سے جو اللہ پاک کی طرف سے فیصلے آئیں گے وہ اور چیزوں کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت نبوت ملی، اب نبوت ملنے سے پہلے وہ کیا، اپنی عبادت، امین بھی ہے، صادق بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی، سب سے پہلے دعوت دینے سے اللہ پاک نے لوگوں کے لیے ہدایت کے فیصلے شروع کیے۔ تو اس دعوت کے ذریعے سے اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ حضرت بھی کوشش کریں، جن بھائیوں کا وضو نہیں ہے وہ نماز کی تیاری میں وضو کرے، اور جن کا وضو ہے وہ آرام سے، مسجد میں شور نہیں مچانا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم مولوی فہیم صاحب ریونڈ میں وہ فرماتے تھے کہ تبلیغ والے کو اللہ پاک بڑی چیزوں سے نوازیں گے، لیکن یہ جو مسجد میں شور مچاتے ایسے اللہ پاک ان سے بہت بڑا خفا ہو جائیں گے۔ کوشش کریں آرام کے ساتھ مسجد کی رعایت رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو دعوت دے، جن کے وضو نہیں ہے وہ وضو کی تیاری کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔